بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لحاف میں لپٹے اس ننھے وجود کو اپنے سینے سے لگائے اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ ایک نظر پیچھے دیکھتی کہ کوئی ہے تو نہیں جو میرا پیچھا کر رہا ہو۔ اس اندھیری گلی میں آ کر ایک کونے میں چھپ گئی۔ میری سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ وہ بچی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے پیار کیا اور بولی کہ بیٹی، اب سے میں ہی تمہاری ماں ہوں، گھر جا کر دودھ پلاؤں گی، تھوڑا صبر کر جاؤ۔ اس بچی نے تو رو رو کر مجھے پریشان کر دیا تھا، جیسے وہ پہچان گئی ہو کہ میں اس کی سگی ماں نہیں ہوں۔ میں جیسے ہی دوسری گلی کی نکڑ میں آئی تو اس وجود کو دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ میرا نام زرتاشا ہے۔ جب سے دائی کا کورس کیا تھا، کوئی نہ کوئی لڑکی ضرور میرے پاس اپنا کیس لے کر آتی تھی، پر وہ 16 سالہ لڑکی جیسے ہی اس روز آئی تو اس کو دیکھ کر میری نیت ڈگمگانے لگی۔ وہ پھول جیسی بچی تھی، مجھے تو وہ 16 سال سے بھی کم عمر لگ رہی تھی۔ جب کہنے لگی کہ مجھ سے تو یہ گناہ ہو گیا ہے، پر میں چاہتی ہوں کہ اس کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کی بات سن کر پہلے تو مجھے حیرت ہوئی، لیکن میں اسے دلاسا دینے لگی کہ اس طرح کے کافی کیس میرے پاس آتے ہیں، میں ساری لڑکیوں کے راز رکھتی ہوں، تم بھی بے فکر ہو جاؤ، مجھ سے ڈلیوری کروا لو۔ جب کہنے لگی کہ مجھے نارمل ڈلیوری چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ آپریشن کی وجہ سے میرا وجود بگڑ جائے۔ میں اس کی بات کا مطلب کچھ حد تک سمجھ گئی تھی، پر پھر بھی اس سے پوچھنے لگی کہ آخر تم نارمل ڈلیوری ہی کیوں چاہتی ہو؟ جب وہ کہنے لگی کہ میں ایک طوائف ہوں، اسی وجہ سے میں نارمل ڈلیوری چاہتی ہوں۔ وہ مجھے شکل سے کافی معصوم لگ رہی تھی۔ یہ میرا 20واں کیس تھا۔ جیسے ہی وہ چیک اپ کروا کے واپس گئی تو نرس نے مجھے اس کے بارے میں ایک ایسا راز بتایا کہ میری روح تڑپ گئی۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں ایسا گناہ کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے نرس کو اپنے ساتھ ملایا۔ جب وہ کہنے لگی مجھے اس کام کے پورے 1 لاکھ چاہیے، میں نے اسے کہا دیکھو یہ کام میں اس ننھی کی جان کی بھلائی کے لیے کر رہی ہوں۔ جب نرس کہنے لگی کہ میں تمہارا بھی تو فائدہ ہے، وہ سچ ہی کہہ رہی تھی۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے۔ اماں ابا نے میری شادی بنا دیکھے ہی کر دی تھی، جس کا مجھے ساری زندگی افسوس رہا۔ میری اولاد نہ ہو سکی، نہ جانے میرے شوہر میں خرابی تھی یا پھر میں بھانس تھی، پر جتنے بھی ٹیسٹ کروائے تھے سب نارمل تھے۔ اب میں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ محلے کی قسیمہ آنٹی سے اب میں آہستہ آہستہ دائی کا کورس سیکھنے لگی، جو کہ بوڑھی ہو گئی تھی، لیکن ابھی بھی محلے کی کافی لڑکیاں ان کے پاس اپنا کیس لے کر آتی تھی۔ وہ کافی مہارت سے ڈلیوری کرتی تھی اور میں ان کی مدد کرتی تھی، ان کو آلات پکڑاتی رہتی تھی۔ یوں میں نے بھی ان سے ڈلیوری کرنا سیکھ لیا تھا۔ قسیمہ آنٹی کو جیسے ہی کینسر ہوا تو وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، جبکہ محلے کی ساری لڑکیاں اب اپنا کیس لے کر میرے پاس آنے لگی۔ پہلے تو میں گھبرا گئی کہ میں یہ کام کیسے کر سکتی ہوں، پر شوہر کہنے لگا کہ لگتا ہے اللہ نے مدد بھیجی ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، تبھی ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پر میں شوہر سے بولی کہ میں نے دائی کا کورس سیکھ تو لیا ہے، پر مجھے اتنی مہارت نہیں ہے، کل کلاں کو اگر میں نے کسی کا غلط کیس کر دیا تو الٹا مجھ پر کیس ہو جائے گا۔ پر وہ کہنے لگا دیکھو اللہ پر بھروسہ رکھو، تم ساتھ ساتھ سیکھتی بھی جانا۔ میرے شوہر نے مجھے شہر کے ایک اچھے سے ہسپتال میں پریکٹس پر لگا دیا تھا۔ اب میں پریکٹس کرنے لگی تھی اور ساتھ ساتھ لڑکیوں کے کیس بھی کرتی تھی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ اب میرے پاس اس دن 16 سالہ لڑکی کا کیس آیا تھا۔ میں اس کی ڈلیوری کی تیاری کرنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ اس کی نارمل ڈلیوری ہے، پر میں نے نرس کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اسے 1 لاکھ دینے کا میں نے انتظام کر لیا تھا اور اسے فوراً 1 لاکھ دے دیے تھے۔ اس روز جیسے ہی صبح میرے پاس چیک اپ کروانے کے لیے آئی تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم کمزور ہو، تمہاری ڈلیوری مشکل ہے، تم درد برداشت نہیں کر پاؤ گی، لہٰذا تمہارا تو سی سیکشن ہی ہوگا۔ میری بات سن کر وہ لڑکی تڑپ گئی اور کہنے لگی اگر میرا سی سیکشن ہوا تو پھر میری آمدنی ختم ہو جائے گی، میں کیسے گزارا کروں گی؟ میں نے اس سے کہا دیکھو بچے کی خاطر تو یہ سب کرنا ہی پڑے گا۔ جب وہ اپنے بچے کو لان تان کرنے لگی کہ اس کے لیے نہ جانے مجھے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں
ایک دفعہ یہ میری کوکھ سے نکل کر آ جائے پھر اس سے سارے بدلے لوں گی۔ اس کی بات سن کر تو میں من ہی من میں افسوس کرنے لگی کہ کیسی ماں ہے، لیکن یہ افسوس کے کلمات میری زبان پر بھی آ ہی گئے جب میں نے اس سے غصے سے کہا، جب تمہیں پتا تھا کہ تمہارے پیٹ میں بچہ ہے تو تم اس کو گرا کیوں نہیں دیا؟ تو اس پاپ کو کیوں پالا؟ میری بات سن کر وہ بھڑک اٹھی کہ تم نہیں جانتی یہ میرے لیے سونے کی چابی ہے۔ مجھے اس پر کافی افسوس ہوا۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ نارمل ڈیلیوری بالکل نہیں ہو سکتی، پر وہ پھر بھی میری منتیں کرنے لگی کہ دیکھو جیسے تیسے کر کے بھی میری نارمل ڈیلیوری کرواؤ، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم کمزور ہو، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، یہ رسک مت لو، تمہارا آپریشن ہی ہوگا، تم نے کروانا ہے تو کروا لو، نہیں تو پھر کہیں اور جا کر سب کو بتا دو کہ اس بچے کا باپ نہ جانے کون ہے، تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ تم نے یہ پاپ کیا ہے۔ یوں صبا بھی اب گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ تھک ٹوٹ کر آخر اس نے میری بات ماننے کی حامی بھر لی۔ یوں میں نے اسے اگلے ہفتے کا وقت دے دیا تھا۔ وہ ہفتہ میرا بہت ہی بے چینی سے گزرا تھا۔ میری گود میں جو بچہ آنے والا تھا اس کے لیے میں بہت ہی بےتاب تھی کہ میں کب اس بچے کو اپنی گود میں لوں۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی کہہ دیا تھا۔ شوہر تو مجھے کہنے لگا کہ ہوش کے ناخن لو، یہ غلطی کبھی بھی مت کرنا، اگر تم پر کیس ہو گیا تو بہت برا بھنسو گی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، میں یہ کام صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہی، اس میں اس بچے کا بھی فائدہ ہے، میں تو بس اسے بچا رہی ہوں۔ بہت ہی یوں صبا ایک ہفتے بعد ہی میرے پاس آ گئی۔ میں نے اس کا کیس کیا۔ جیسے ہی اس کی ننھی سی بیٹی اس دنیا میں آئی تو خوشی سے میں نہال ہو گئی تھی۔ صبا ابھی بھی بے ہوش تھی جب میں نے جلدی سے اس بچی کو لحاف میں لپیٹا اور نرس کو تھما دیا۔ نرس اسے لے کر باہر چلی گئی، لیکن وہ کافی تذبذب کا شکار تھی۔ کہنے لگی کہ اب ہم کیا کریں؟ میں فوراً ہی باہر کی جانب بھاگی۔ نرسری میں میری جیسے ہی نظر پڑی تو وہ ایک نومولود بچی وہاں دودھ کے لیے بلک بلک کر رو رہی۔ اس کی ماں اسے ادھر ہی چھوڑ کر چلی گئی کہ مجھے یہ بچی نہیں چاہیے، پر اس سے پہلے کہ میں اس بچی کو گود میں اٹھاتی جب اس بچی نے اپنا دم توڑ دیا۔ مجھے کافی افسوس ہوا، پر یہ بات تو عام سی تھی۔ روز ہی اس نرسری میں کوئی نہ کوئی بچی ایسے ہی دودھ کے لیے ترستے ہوئی اس دنیا سے چلی جاتی تھی، لیکن ان کی ماؤں کو ان پر رحم نہیں آتا تھا، کیونکہ ان کی مائیں تو بس یہ گناہ یہاں چھوڑ کر کہیں دور چلی جاتی تھی۔ مجھے کافی افسوس تھا، پر میں کیا کرتی؟ میرا روزگار ڈیلیوری سے چل رہا تھا، تبھی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان لڑکیوں کے کیس کرتی تھی، ورنہ میں جانتی تھی کہ ایسی لڑکیوں کی ڈیلیوری کرنا کتنی غلط بات ہے۔ اب میں نے اس بچی کا بے جان وجود لیا، اسے کپڑے میں لپیٹ کر میں نے صبا کے ساتھ لٹا دیا۔ وہ کچھ دیر بعد ہوش میں آئی تو جیسے ہی اس بے جان بچی کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اسے کہا کہ تمہاری مردہ بیٹی ہوئی ہے، پر وہ کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے خود بے ہوشی میں اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی، میں خود اپنے کانوں سے سنا تھا۔ اس کی بات پر میں کانپتی ہوئی کہنے لگی کہ دیکھو، تمہیں وہم ہوا ہوگا، بے ہوشی میں ایسا ہی ہوتا ہے، پر اس نے تو اپنے رونے کی آواز ہی نہیں نکالی۔ وہ لڑکی پریشان ہو گئی تھی۔ ایسی حالت میں وہ واپس چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے نرس کو بلایا تو اس کے ہاتھوں میں وہی بچی تھی۔ میں نے اسے اپنی گود میں لیا اور اسے چومنے لگی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ خدا نے اس معصوم بچی کو بچا لیا۔ یوں میں اس بچی کو اپنے گھر لے کر جانے لگی، لیکن اچانک ہی میری نظر کلینک کے باہر گئی، جدھر وہی لڑکی غصیلی نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس نے لحاف میں لپٹی اپنی بیٹی کو بھی دیکھ لیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آتی جب میں نے دوڑ لگا دی۔ میرا سانس کافی پھول گیا تھا، میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی کہ کسی طریقے سے اس بچی کی جان بچانا چاہتی تھی۔ وہ لڑکی اپنی اس حالت کے باوجود میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری بچی کو چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اور میں جانتی تھی کہ اس نے اپنے اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے، میں بھول کر بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ میں کبھی بھی اس بچی کے ساتھ
ناانصافی نہیں کر سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی سگی اولاد ہے، لیکن اس روز نرس نے مجھے صبا کی ایسی سچائی بتائی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ بھلا کوئی ماں اپنی سگی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ وہ سچائی جانتے ہوئے میں کبھی بھی یہ گناہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس بچی کو اپنے سینے سے لگائے میں بھاگ رہی تھی۔ جیسے ہی کچھ پل بعد پیچھے دیکھا تو وہاں صبا غائب تھی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، پر وہ بچی گلا پھاڑے رو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اسے دودھ چاہیے، لیکن میں نے عزم کر لیا تھا کہ گھر جا کر اسے اپنا دودھ دوں گی۔ گھر جیسے ہی گئی تو شوہر کہنے لگا کہ کہیں اس کی ماں کو شک تو نہیں ہو گیا۔ اگر شوہر کو سچائی بتا دیتی کہ صبا نے مجھے اپنے بچی کے ساتھ دیکھ لیا تھا تو شوہر تو مجھے ویسے ہی بچی واپس کرنے کا کہتا۔ لہٰذا میں نے شوہر کو جھوٹ کہہ دیا کہ کسی کو بھی شک نہیں ہوا۔ اب میں اس بچی کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ میں نے اس کے نئے نئے کپڑے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ لڑکی کبھی بھی میرے گھر نہیں آ سکتی، کیونکہ میرا گھر اس سوسائٹی سے کافی دور تھا جدھر میرا کلینک تھا۔ پر وہ بچی روز روتی رہتی تھی جیسے وہ اپنی ماں کو پکار رہی ہو۔ میں نے کافی کوشش کی تھی کہ میں اس بچی کو ماں جیسا پیار دوں۔ وہ بچی ہو بہو اپنی ماں جیسی تھی، اس کی گال پر بھی وہی دل تھا۔ میں نے اس کا نام غلابو رکھ دیا، جو اس پر کافی جچتا تھا۔ میں نے اس کی ضرورت کی ہر چیز لی تھی۔ میرا شوہر یہی کہتا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے، یہ بچی جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا چاہیے، کہ یہ ناپاک خون ہے، کہیں اپنی اوقات نہ دکھا دے۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ میرا شوہر اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے کبھی غلابو کو باپ کا پیار نہیں دیا تھا۔ وہ 16 سال کی ہو تو گئی تھی۔ ہم نے اس کی 16ویں سالگرہ منائی۔ غلابو کو دیکھ کر مجھے اس کی ماں یاد آتی تھی، کیونکہ 16 سال پہلے میں نے اس کی ماں کو بھی اسی روپ میں دیکھا تھا۔ میں غلابو کو باہر جانے سے بہت زیادہ روکتی تھی، پر ایک روز کہنے لگی کہ اماں مجھے سہیلی کے ہاں جانا ہے، میں نے اسکول کا کام کرنا ہے۔ غلابو کی ضد کے آگے میں نے ہار مان لی اور یوں وہ اپنی سہیلی کے ہاں چلی گئی۔ صبح سے شام ہو گئی، میں اس کی راہ تکتی رہی، پر وہ نہ آئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے غلابو کہاں گئی ہے۔ میں رو رو کر نڈھال ہو گئی تھی، جب شوہر کہنے لگا کہ لگتا ہے وہ وہیں چلی گئی ہے جدھر اس کی منزل تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو تڑپ کر کہا ایسا نہ بولے، میں بالکل نہیں چاہتی کہ میری غلابو بھی اس گندے کام میں پڑ جائے۔ یہ کہتے ساتھ ہی مجھے اس نرس کی بات یاد آ گئی جو اب اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی غلابو نے اس دنیا میں آنا تھا تو اس دن مجھے صبا کا راز بتایا کہ وہ ایک طوائف ہے اور یہی چاہتی ہے کہ اس کی بچی بھی بڑے ہو کر اس کے لیے پیسہ کمائے۔ میں نے جیسے ہی نرس کی یہ بات سنی تھی تب سے عزم کر لیا تھا کہ میں اس بچی کو اس گندگی کا کیڑا بالکل بھی نہیں بننے دوں گی۔ میں نے اس کام میں اپنی پوری جان لگا کر اس بچی کو بچایا تھا۔ تب بھی میرے ذہن میں یہ خواہش جاگی تھی کہ کیوں نہ میں اسے اپنا نام دے دوں، میری تو اولاد ہی نہیں ہو سکتی، شاید اللہ نے اس سے ہی میری اولاد کے طور پر چنا ہو۔ یہی سوچ کر میں نے پکا عزم کر لیا تھا۔ تبھی تو میں نے صبا کا جان بوجھ کر آپریشن کیا تھا تاکہ اس ننھی سی جان کو میں اس ظالم ماں سے الگ کر سکوں۔ پر اب نہ جانے میری غلابو کہاں چلی گئی تھی۔ میں تڑپ رہی تھی، لیکن دل سے یہی کہہ رہی تھی کہ میری غلابو اپنی ماں کے پاس نہیں جا سکتی۔ 2 دن گزر گئے، پھر 1 ہفتہ گزر گیا، پر غلابو کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ جاؤ ادھر جا کر دیکھو جدھر جانے سے تمہیں کوفت ہوتی ہے، کیونکہ تمہارا دل بھی کہیں نہ کہیں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ تمہاری غلابو ادھر ہی گئی ہوگی۔ اس کی بات پر میں گھبرا گئی، کیونکہ میرا شوہر سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ اگلے روز میں نے کوٹھے پہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں وہاں گئی تو ایک ملازمہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کو کس سے ملنا ہے۔ میں فوراً ہی بول اٹھی کہ صبا سے ملنا ہے۔ ملازمہ کہنے لگی میم اپنے روم میں تیار ہو رہی ہیں، تم اندر جا سکتی ہو۔ میں تو تڑپ کر بھاگتی ہوئی اس کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی سامنے کا منظر دیکھا تو صبا ساڑی میں ملبوس تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی، جیسے پہلے سے اسے میری موجودگی کا علم ہو۔ وہ کڑک لہجے میں بولی آخر تمہیں میری یاد آ ہی گئی،
میں جانتی تھی کہ تم ضرور میرے پاس آؤ گی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ کہنے لگی کہ دیکھو غلابو، مجھے واپس کر دو، میں جانتی ہوں غلابو یہی ہے۔ اس نے جیسے ہی میری بات سنی تو مسکرا کر بولی کہ تم نے میری بیٹی کا نام تو بہت اچھا رکھا ہے، وہ ہے بھی گلاب کی طرح، اب دیکھنا وہ اس کوٹھے میں گلاب جیسی مہک برسا دے گی۔ میں چیخ اٹھی کہ دیکھو خبردار، جو تم نے اس سے یہ کام کروایا، میں نے تبھی اس سے تم سے چھینا تھا تاکہ وہ تمہارے جیسے گند میں نہ پڑے۔ پر صبا کہنے لگی تم گلابو کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہو تو تمہیں اجازت ہے۔ اب میں گلابو کا نام پکارنے لگی جب اچانک ہی سامنے سے مجھے وہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ کافی خوش تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور جلدی سے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی، پر اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ خود سے الگ کر دیا اور کہنے لگی میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں نے اس سے کہا غلابو، میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں، 1 ہفتہ ہو گیا ہے، کیا تمہیں 1 ہفتے میں میری یاد نہ آئی؟ جب وہ کہنے لگی تم بہت بری عورت ہو، تم نے مجھ سے میری سگی ماں چھین لی، پر آج میں اپنی سگی ماں کے ساتھ ہوں، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ مجھے نفرت سے دیکھ رہی تھی جیسے میں گناہگار ہوں، مجھے اس کا ایسے دیکھنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی کہ میں نے صرف اور صرف اس وجہ سے تمہیں تمہاری ماں سے دور کیا تھا، کیونکہ اگر تم اپنی ماں کے ساتھ رہتی تو تم پر بھی اس کی سنگت کا اثر ہو جاتا اور تم بھی اس کی طرح طوائف بن جاتی۔ میں تمہیں گناہ میں نہیں دھکیلنا چاہتی تھی، تبھی یہ کڑا قدم اٹھایا تھا، پر وہ چیخ اٹھی کہ نہیں، تم نے مجھے ان عیاشیوں سے نکال کر اس غریبی میں دھکیل دیا جس میں تم اپنی ساری زندگی تڑپتی رہی ہو۔ تم یہی چاہتی تھی کہ میں بھی تمہارے ساتھ اس غربت بھری زندگی میں تڑپتی رہوں، کیونکہ تم نہیں چاہتی تھی کہ تم اپنی اچھی زندگی گزارو، مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میں تمہارے ساتھ رہ رہ کر تھک چکی ہوں۔ اس کی بات پر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے آج تک اس کی کسی بھی خواہش کو رد نہیں کیا، وہ جو بھی ضد کرتی تھی میں اس کی ہر ضد پوری کرتی۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی تو میں نے اس کی سالگرہ پر اسے سونے کی چین بنا کر دی تھی۔ میں نے تو اس کے لیے پیسے جوڑ جوڑ کر رکھے تھے، پر نہ جانے میرے پیار میں کہاں کمی رہ گئی، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں آخری دفعہ اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی کہ دیکھو 16 سال اپنے ساتھ رکھ کر مجھے تم سے محبت ہو گئی، پر اس نے مجھ سے منہ ہی موڑ لی۔ میں نے جیسے ہی صبا کو دیکھا تو وہ کافی ستائشی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، کیونکہ آج تو اس کی جیت ہو گئی، وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ایسی ماں بھی اس دنیا میں ہو سکتی ہے جو خود تو غلط کام کر رہی تھی، پر وہ اپنی بچی سے بھی یہی ناپاک کام کروانا چاہتی تھی۔ میں ٹوٹ چکی تھی جب ایک ملازمہ نے مجھے بازو سے دبوچ کر اس کوٹھے سے نکالا تھا۔ تھک ہار کر میں واپس آ گئی۔ شوہر پوچھنے لگا کہ گلابو کا پتہ چلا کیا؟ وہ اسی کوٹھے پر تھی، پر میں اسے جواب بھی نہیں دے سکتی، پر شوہر جانتا تھا، تبھی بولا کہ میں نے تو تم سے کہا تھا یہ جس کی بیٹی ہے یہ اسی پر جائے گی، تم لاکھ کوشش کر لو اور اسے سدھار لو اور اسے نیک راہ پر لے آؤ، پر جیسے ہی جوان ہوگی تو اس کے اندر کا وہی خون جوش مارنے لگے۔ میں اپنے شوہر کی بات پر بلک بلک کر رونے لگی، اپنے شوہر سے گلہ کرنے لگی کہ کاش میں نے اسے گود نہ لیا ہوتا، پر اب میں کیا کروں، میں کیسے سکون بھری زندگی جیوں گی، مجھے تو اس کے بغیر نیند بھی نہیں آتی تھی۔ شوہر نے مجھے ہمت دی کہ اسے بھول جاؤ، بس اس کے لیے دعا کیا کرو۔ میں آئے روز اس کے لیے دعا کرتی تھی، کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا کہ میری گلابو اپنی ماں پر نہیں جائے گی، بلکہ وہ مجھ جیسی ہوگی، کیونکہ میں نے ہی تو 16 سال اسے پال کر صحیح راستہ دکھایا تھا اور اسے صحیح اور غلط میں تمیز سکھائی۔ میں اب اسی یقین کے ساتھ جینے لگی تھی۔ میں نے اپنا کام شروع کیا ہوا تھا، ابھی بھی میں ڈیلیوری کرتی تھی۔ دن ایسے ہی بیت گئے تھے اور میرے دل سے گلابو کا پیار کم نہ ہوا تھا۔ میں آئے روز اسے یاد کرتی تھی، جب بھی یہ سوچتی تھی کہ نہ جانے وہ کیا گناہ کر رہی ہوگی تو میری روح تڑپ اٹھتی تھی، پر میرا شوہر یہی کہتا تھا کہ شکر کرو وہ وہیں جا کر یہ کام کر رہی ہے، اس نے ہم سے کچھ چھپا کر یہ سب نہیں کیا، ورنہ اگر وہ ہمارے پاس رہ کر یہ سب کرتی تو ہم پر بھی الزام آتا۔ میں اپنے شوہر کو بہت سمجھاتی تھی کہ ایسی باتیں مت کیا کرو، میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ جیسی بھی ہے پر وہ ایسی نہیں ہے، اس کو اس کی ماں نے پیسوں کا لالچ دیا ہے
दौलत के लालच में वो अंधी हो गई है, तभी वो ऐसी हरकतें कर रही है। दिन ऐसे ही गुजरने लगे जब इस वाक़े को 1.5 साल हो गया। एक रोज मेरे पास एक लड़की आई जो कि नकाब में थी। उसने अपने आप को पूरी तरह ढांपा हुआ था। मैंने जैसे ही उसका चेकअप किया तो वो उम्मीद से थी। मैंने उसे खुशी खुशी बताया कि मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। पर उसने जैसे ही ये खुशी की खबर सुनी तो उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरा हाथ थाम कर वो काफी रोई। मुझे ऐसे लगा जैसे उसे औलाद नहीं चाहिए। मैंने उससे कहा, क्या हुआ, क्या तुम्हें औलाद नहीं चाहिए? पर उसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। वो वैसे ही वापस चली गई। लेकिन मुझे काफी अजीब लगा। वो हर हफ्ते मेरे पास आ जाती। जब एक रोज वो कहने लगी, मैं ये औलाद नहीं चाहती। मैंने इसे कहा, देखो ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। मैंने इसे बहुत समझाया। जब उसने कहा, जैसे ही मेरी औलाद होगी तो आप इसे ले लेना, इसको पाल लेना। ये सुनकर तो मेरी रूह फना हो गई। मैंने पहली लड़की देखी थी जो मुझे खुद अपनी औलाद सौंप रही थी। उसकी बात पर मैं आमादा भी हो गई थी। यूं इसको 6 माह हो गए। वो बाकायदगी से मेरे पास अपने इलाज के लिए आती थी, लेकिन मैंने कभी भी उसकी शक्ल नहीं देखी थी। उसने अपने आप को नकाब से ढांपा हुआ था। जब एक रोज अचानक ही मेरी नजर उसके बाजू पर गई तो इसके बाजू पर जलने के निशान थे। मैं जान गई थी कि उसका शौहर उस पर बहुत तशद्दुद करता है। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने इसे कहा, देखो बेटा, तुम ऐसी शादी में क्यों बंधी हो? तुम्हारा शौहर तुम पर तशद्दुद करता है, जबकि तुम ये सब बर्दाश्त कर रही हो। अगर तुम जानती थी कि तुम्हारा शौहर अच्छा नहीं है तो तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। मेरी बातें सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी। न जाने क्यों मुझे उसे रोता देखकर उस पर तरस आ रहा था। मैंने उसे पानी दिया और हौसला दिया कि देखो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन अगर तुमने इस बच्चे को गिरा दिया तो नुकसान तुम्हारा होगा, तुम गुनहगार हो जाओगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम किसी गुनाह में पड़ो। मैंने जैसे ही जज्बाती होकर इसको समझाया तो वो मेरे गले लगकर और भी ज्यादा रोने लगी। पर अगले ही पल जैसे ही वो मेरे गले लगी तो मुझे ऐसा लगा जैसे न जाने मेरी सारी खुशियां वापस मिल गई। अचानक से मुझे मेरी गुलाबों का ख्याल आया। ये लड़की मुझे अपनी बेटी की तरह लगी, मगर उसने मुझे अपना नाम मलाइका बताया था, लेकिन ये हूबहू गुलाबों जैसी थी। इसके हाथ बिल्कुल सुर्खो सफेद थे, पर इसका चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था। यही सोचकर मैं उससे कह उठी कि तुम मुझसे पर्दा करती हो। जब वो कांपती हुई आवाज में बोली कि मैं शरई पर्दा करती हूँ, इस वजह से मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। उसकी बात पर मैं मुस्कुराकर बोली कि फिर डिलीवरी कैसे होगी? वो खामोश हो गई। उस रोज मुझे गुलाबों की बहुत याद आई। काफी अरसे बाद मेरी आंखें फिर नम हो गई। तभी मेरा शौहर भी जान गया। जब वो बोला, लगता है तुम फिर से उस बेइस लड़की को याद कर रही हो जिसने तुम्हारे प्यार का मान नहीं रखा था। मैंने अपने शौहर को झिड़क दिया और बाजार का बहाना बनाकर हर बार की तरह इस बार भी मैं फिर से गुलाबों से मिलने चली गई। मैं 1 साल से उसको हसरत से देखती थी, लेकिन पिछले 6 महीने से मैंने उसे एक नजर भी नहीं देखा था। तभी मेरी आंखें उसके लिए तरस गई थी। मैंने जैसे ही कोठे पे कदम रखा तो काफी सोगवार सा माहौल था। जैसे ही पता चला कि सबा का इंतकाल हो गया है तो मुझे अफसोस तो हुआ, लेकिन मुझे गुलाबों का ख्याल आया। मैंने यहाँ वहां नजर दौड़ाई। जब एक मुलाजमा कहने लगी कि कोठा तो किसी और ने खरीद लिया है। मैंने उससे गुलाबों का पूछा कि वो कहाँ है, तो पहले तो उसने अपनी नजरें झुका ली जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हो। फिर मेरे लाख पूछने पर उसने मुझे बताया कि गुलाबों की तो शादी हो गई है, वो तो अपने घर होती है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। मैं मुलाजमा से कहने लगी कि देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे मैं तुम्हें दूंगी, तुम्हारी हर तरीके से मदद करूंगी, बस तुम मुझे उसके घर का पता बता दो। मुलाजमा ने जैसे ही ये बात सुनी तो लालच में आकर उसने मुझे गुलाबों के घर का पता बता दिया। मैंने सुख का सांस लिया था। मैंने इस मुलाजमा की काफी मदद की थी। मैं जैसे ही उस एड्रेस पर गई तो वो काफी आलीशान घर था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखे तो मुझे गुलाबों के रोने की आवाज आ रही। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा था, पर उसकी पुश्त मेरी जानिब थी और वो काफी रो रही थी। वो ये कह रही थी कि अम्मा, काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती, तो तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैंने तुम्हारी कदर ना की,
جس وجہ سے آج میں ذلالت بھری زندگی گزار رہی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میری روح کانپ اٹھی تھی۔ میں فوراً بھاگ کر اس کی جانب جانا چاہتی تھی اور اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتی تھی، جب اچانک ہی ایک گرجدار آواز نے مجھے قدم روکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ آواز بھی شاید گلابو کے شوہر کی تھی، جو اس کو غصے سے بلا رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ میری بیٹی مشکل میں ہے۔ میں اسے مشکل سے کیسے نکالتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں پریشانی کی حالت میں واپس گھر آ گئی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ اس لڑکی کو 9واں مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ اب وہ میرے پاس روز آتی تھی، پر اچانک جیسے ہی آخری دفعہ میرے پاس آئی، میں اس کا معائنہ کر رہی تھی جب اس کے چہرے سے وہ نقاب پھسل گیا۔ میں نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ بے داغ چمکتا دھمکتا چہرہ میری نظروں کے سامنے تھا، جسے دیکھ کر میں جذباتی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، وہ بھی بلک بلک کر رونے لگی۔ میں نے اسے کہا، گلابو تم نے اپنی کیا حالت بنا دی ہے؟ ہاں وہ میری گلابو تھی۔ میں روتے ہوئے اس سے گلہ کرنے لگی کہ یہ سب کیا ہے گلابو؟ تو وہ بس روئے جا رہی تھی۔ وہ ہچکیاں لے کر بولی کہ ماں مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا پاس نہیں رکھا، میں بہت بری ہوں، میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے اماں۔ میں نے گلابو کو حوصلہ دیا۔ جب میری نظر اس کے پیٹ پر گئی، اب میں جان گئی تھی کہ یہ گلابو تھی جو 9 مہینے مجھ سے اپنا علاج کروا رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کے پھولے ہوئے پیٹ کو دیکھا تو گلابو بولی، اماں مجھے اس وجود کو اپنے پاس نہیں رکھنا۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو یہ کوئی پاپ تو نہیں ہے، پر اس نے میری بات سنی تو مزید رونے لگی۔ میں اسے ڈانٹتی یا اسے منہ پھیر لیتی تو اس کا کون ہوتا؟ میں تو یہ بھی جان گئی تھی کہ سبابی سے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا۔ یوں اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ پر ایک روز میں اس کو ملنے اس کے گھر چلی گئی، جب اس کا شوہر اسے خوب مار پیٹ رہا تھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے اس کے شوہر کے جانے کا انتظار کیا۔ وہ جیسے ہی گھر سے باہر گیا تو میں اسے اپنے گھر لے آئی۔ وہ کہہ رہی تھی، اماں ایسا مت کریں، وہ مجھے اور مارے گا۔ جب میں نے اسے چپ کروایا اور اسے کہا کہ کب تک ایسی ظلم بھری زندگی جیتی رہو گی، اس سے الگ ہو جاؤ، پر وہ بولی کہ میں اسے الگ نہیں ہو سکتی، وہ میرا مقدر ہے یا میری سزا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کیوں، تم نے ایسا کیا کیا ہے؟ جب وہ کہنے لگی، میں نے اپنی ہی ماں کا قتل کیا ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو گویا میرے سر پر آسمان گر گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا وہ ایسی بات کہے گی۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ اماں جب تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، بلکہ میں ایسا کہوں جب میں نے تمہیں دھتکار دیا تھا، تو میری سگی ماں کا اصلی چہرہ میرے سامنے آیا تھا۔ اس روز میری اماں نے ایک مرد کو میرے کمرے میں بھیجا تھا۔ میں اپنی اماں کا یہ روپ دیکھ کر گھبرا گئی تھی، کیونکہ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گی، میری ہر خواہش پوری کرے گی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ یہ حرکت کرے گی۔ وہ مرد مجھے درندگی کا نشانہ بناتا تھا۔ میں اپنی اماں کو یاد کرتی رہی، پر اماں کا من ابھی بھی نہیں بھرا تھا۔ اماں کو تو بس اپنے پیسوں سے مطلب تھا۔ تبھی اگلے روز ایک اور مرد میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے 1 ہفتہ لگاتار اسی اذیت میں گزارا۔ مجھے اپنی ماں پر کافی غصہ تھا۔ میں جان گئی تھی کہ صرف کوکھ میں رکھنے سے کوئی ماں نہیں بن جاتی۔ میں اس کوٹھے سے بھاگنے کی ناکام کوشش کرتی تھی، پر میری اماں نے چاروں طرف اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے۔ میں کبھی نہ کہیں سے پکڑی ہی جاتی تھی۔ تب تھک ہار کر میں نے اپنے آپ کو اماں کے سپرد کر دیا۔ ایک روز میرا صبر جواب دے گیا۔ نہ جانے میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی، جب اس روز میں نے اپنی اماں کو دودھ میں زہر ڈال کر دے دیا۔ پر یہ نادانی مجھے کافی بھاری پڑی، کیونکہ ایک مرد نے مجھے یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں پولیس کو بتا دوں گا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ ایسی حرکت مت کرنا۔ جب اس نے شرط رکھی کہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ یہ وہی مرد ہے جو آج میرا شوہر ہے۔ ہاں میں نے اس سے شادی کر لی تھی۔ اب میں اسی ڈر سے اس کے ساتھ رہتی ہوں کہ کہیں یہ میری سچائی سب کو بتا نہ دے اور یوں مجھے جیل نہ ہو جائے۔ میں روز ہی اس کے ظلم برداشت کرتی ہوں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں پکڑی نہ جاؤں۔ وہ میرا شوہر ہے۔ میں نے جیسے ہی گلابو کی بات سنی تو اسے سینے سے لگا لیا۔ اس سے کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے،
सबूत के बगैर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने इसको काफी हौसला दिया था। वो वापस अपने शौहर के पास जाना चाहती थी। उसे इसी बात का डर था कि कहीं वो पकड़ी न जाए, पर मैंने उसे लाख मना किया कि मेरा शौहर भी इस बात के खिलाफ था कि गुलाबो अब हमारे साथ रहे। मैंने अपने शौहर को काफी मुश्किल से राजी किया, फिर वो मान गया था। मैंने उसको अपने साथ रखने लगी। उसका बच्चा मैं खुद पालती थी। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो जान गई थी कि सिर्फ दौलत ही सब कुछ नहीं होती। उसने दौलत की खातिर मुझे छोड़ दिया था। उसने मेरी 16 साल की तरबियत को भुला दिया था। मेरे प्यार को भी उसने धुतकार दिया था। लेकिन अब वो जान गई थी कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन जो भी था, सबा गुलाबो की सगी माँ थी। गुलाबो ने तंग आकर उसको खुद ही अपने हाथों से मारा था। उसको इस बात का दुख काफी ज्यादा था। वो चाहकर भी इस जुर्म को भुला नहीं सकती थी जो इसने खुद किया था, लेकिन वो मजबूर थी। मैंने इस कठिन यादों से निकालने में उसकी काफी मदद की थी। वो अब आए रोज अल्लाह से इस जुर्म की माफी भी मांगती थी। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।